اللهم صل على سيدنا شفيع ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیے. اعلیٰ حضرت فرمائے اس کی تکلیف کیوں کی؟ وہ صاحب فرمانے لگے حضور میری خواہش تھی اگر آپ یہ نذرانہ قبول فرمائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کچھ نذرانہ قبول فرمائے اور فرمانے لگے کہ پہلے میں نذرانہ نہیں لیتا تھا، لیکن جب میں نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی کچھ دے اسے لے لو، ورنہ ایک دن وہ بھی آئے گا اگر کوئی اور تم مانگو گے تب بھی کوئی اس کے بعد دینے والا نہ ہوگا. جب یہ اعلیٰ حضرت حدیث پاک پڑھی تو آپ نے نذرانہ قبول کرنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت اخلاص مند تھے. ایک مرتبہ ایک شخص سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، لیکن اس انداز سے آئے کہ ایک مٹھائی سے بھری ہوئی ہانڈی آپ کے بارگاہ میں پیش کیے. پیش کرنے کے بعد وہ صاحب سے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں آئے ہو؟ وہ شخص عرض کرنے لگے حضور، وہ شخص جواب دے حضور بس آپ کی ملاقات کے لیے آیا. پھر کچھ دیر کے بعد میرے امام پوچھتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگے حضور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. تیسری بار میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کس مقصد سے آئے ہو؟ اگر کوئی مقصد ہے تو ہمیں بتاؤ کیا مقصد ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگے نہیں حضور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ کی دیدار کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے اس ہنڈی کو مٹھائی کی ہنڈی کو لیے اور گھر کے اندر بھجوا دیے. کچھ دیر کے بعد وہ شخص وہ صاحب سرکار اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگے حضور ایک تعویذ لکھ دیجیے. سرکار اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھنے کے بعد اس شخص کے حوالے کیے اور گھر کے اندر سے وہ مٹھائی کی ہانڈی منگوائے. اس کے بعد اس شخص کو واپس کر دیے اور فرمانے لگے یا تعویذ بیچی نہیں جاتی ہے یا تو تعویذ اللہ اس کے رسول کے لیے دی جاتی ہے. یہی امام اعلیٰ حضرت میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت کی یہی اخلاص. ایسے ہی ایک مرتبہ گجرات کے سرزمین میں آپ کے کچھ میمن برادری کے مرید تھے. آپ کے بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، عرض کرنے لگے حضور آپ ہمارے گھر ہمارے شہر تشریف لے چلیے. سرکار اعلیٰ حضرت منع فرما دیے، بولے میں نہیں آ سکتا. جب آپ کے مریدوں نے بار بار اصرار کیے تو آپ جانے کے لیے راضی ہو گئے. سامان سفر ٹانگے میں رکھا گیا، سرکار اعلیٰ حضرت سوار ہوئے، ٹانگا چل پڑے. کچھ قدم چلے ہی تھے آپ کے مریدوں نے خوشی کے مارے اچھل پڑے، خوشی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے حضور آپ اپنے دولت مند مریدوں کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اتنا نذرانہ پیش کیا جائے گا کہ آپ کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں چھپ جائے گی. جب اتنا سننا تھا میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ٹانگا روکو. ٹانگا روکا گیا. روکنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامان سفر اتارو. سامان سفر اتارا گیا اور آپ کے مریدین تھے وہ عرض کرنے لگے حضور تشریف لے چلیے، سامان سفر کیوں اتارا جا رہا ہے؟ سرکار اعلیٰ فرمانے لگے احمد رضا جو بھی کام کرتا ہے اللہ و رسول کے لیے کام کرتا ہے، کسی کے نذرانہ کسی کے روپے پیسے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. میں
آپ کے شہر آپ کے گھر جانے کے لیے اس لیے راضی ہو گیا تھا تاکہ میرا رب میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ و رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ و رسول کی رضا حاصل ہو جائے، اس لیے احمد رضا جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب بات آئی روپے کی، جب بات آئی پیسے کی، تو احمد رضا اس معاملے میں نہیں جا سکتا۔ یہی میرے امام کا خلوص، یہی میرے امام کا اخلاص۔ حضرات محترم، ایسے ہی اس مٹھائی والے کو، اس صاحب کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کی مٹھائی کو واپس کر دیے اور فرمانے لگے جب تعویذ دی جاتی ہے تعویذ بیچی نہیں جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہر لمحہ ہر پل اللہ و رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزر گئی۔ اگر آج کل کی جاہل کچھ ایسے پیر ہے، کچھ ایسے مرشد ہے جو امیر گھر کے مریدوں کے جب گھر پہ جاتے ہیں، امیر مریدوں کے گھر پہ جب جاتے ہیں تو وہ تو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اس لیے امیر گھر کے مریدوں کے آگے ہیں تو وہاں جائیں گے تو ان کے نوٹوں کی گڈی ملے گی، ان کے جیب بھر جائیں گے، ان کے جھولے بھر جائیں گے۔ اس لیے آج کل کے مرید، آج کل کے پیر ایسے مریدوں کو چنتے ہیں کہ میرا مرید اگر امیر ہوگا، میرا مرید دولت مند ہوگا، میرا مرید مال و ثروت والے ہوں گے تو میرا جیب بھر جائے گا۔